والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان ایمان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہجر کی آیت نمبر 97، 98، 99 یعنی سورہ ہجر ختم ہو جائے گی، اس کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے صورت ہزارہ مناچیز کو صحیح بیان کرنے کی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ کہ ہم خوب جانتے ہیں اَنَّكَ کہ آپ یضیق تنگ ہوتا ہے صدر کا آپ کا سینہ، آپ کا دل بما یقولون جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مشرک حرکت کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، پھر استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، بات کرتے تھے، جملے کرتے تھے، آپ کے دل میں دکھ ہوتا تھا، آپ دل میں تنگ ہوتے تھے، تو رب نے فرمایا فسبح اے حبیب آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اللہ کا پاکی بیان کریں، بحمدی تعریف کے ساتھ تعریف کریں، ربی کا اپنے رب کی، وکم من الساجدین اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں۔ رب نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور فرمایا اے حبیب آپ دل میں تنگ نہ ہوں، آپ صرف جو ہے پاکی بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں اور نماز پڑھیں، سجدہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر سا ہوتا تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، ہم نماز پڑھتے، نماز کی طرف جاتے، کیونکہ قرآن کریم میں حکم بھی یہی ہے، کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد طلب کرو نماز اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی مسئلہ ہو تو مدد طلب کرو نماز سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اپنی عادت بنا لیتا ہے، کہا کہ لوگ دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، دنیا دار سے مانگتے ہیں، اس سے اگر آپ پر کوئی مسئلہ آتا ہے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کریم ایسے اسباب پیدا کرے گا آپ کی سوچ سمجھ میں نہیں ہوگا، اللہ ان کے اسباب نکال دے گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کے حبیب کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا اے حبیب اگر یہ کفار کچھ بھی کہیں، مشرک کچھ بھی کہیں، لیکن آپ میری پاکی بیان کرتے رہو، میری تعریف کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کو کیا چاہیے؟ اللہ ساتھ تھا۔ کبھی بھی آپ نے پورا قرآن دیکھ لیں کہ آگے سورہ لہب آئے گی تو کون تھا وہ لہب؟ آپ کا چچا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا، میں ہاتھ توڑوں گا، رب نے خود جواب دے دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے۔ ہر جگہ میرے رب کریم نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور خود جواب دیے۔ پھر فرمایا وَعْبُدْ عبادت کیجئے ربک اپنے رب کی حتیٰ یہاں تک یاتیک یقین آ جائے آپ کے پاس یقین، یعنی جب آپ یہاں سے وصال فرما جائیں، آپ اس دنیا کو چھوڑ جائیں، تب تک آپ عبادت کیجئے جب تک رب کا بلاوا نہیں آ جاتا۔ میرے عزیز اب اس میں یہ درس دیا گیا ہے کہ بندے پر کیسے سے کیسے آڑے سے آڑا وقت آ جائے تو اس کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنی ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کی اشارت نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کب تک؟ جب تک موت نہ آئے۔ جو اپنی عادت بنا لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔